बाबू मन क़अदा, बाब اس کے بارے میں جو کہ من جو کہ क़अदा قائد، قعدہ کیا ہوتا ہے بیٹھنا، قائد کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک اتھارٹی کی کرسی پر بیٹھتا ہے. تو من قعدہ جو بیٹھ جائے، حیث جہاں، ینتہی جہاں رکتی ہے، جہاں انتہا، ہم انتہا کہتے ہیں نا اردو میں، یہ اسی سے ہے. ینتہی جہاں انتہا ہوتی ہے، بہی ساتھ اس کے، المجلس، مجلس کا اینڈ مطلب ہے جہاں پر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کے بالکل پیچھے جہاں مجلس کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی بیٹھ جائے. ومن اور جو رعا دیکھے، فرجتن، فرجہ کہتے ہیں وہ جگہ جو دو لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہو اس کو فرجہ کہتے ہیں. دو چیزوں کے درمیان کی چھوٹی سی جگہ جو رہ جاتی ہے اس کو فرجہ کہتے ہیں. تو کوئی دیکھے دو جیسے لوگوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ دیکھے، فی حلقتی، حلقہ کہتے ہیں دائرہ، دائرہ جو ہوتا ہے وہ اس دائرے میں بیٹھنا اس کو حلقہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک گھیرا ہوتا ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دین کی مجلس میں بیٹھنے کا کہ ایک حلقے میں بیٹھا جائے. اور حلقے میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے استاد کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے اور ایزیلی سن سکتا ہے. تو حلقے میں کہیں کوئی جیسے ومن اور جو دیکھے جگہ درمیان میں جگہ، فی حلقتی حلقے میں، فجلسا تو بیٹھ جائے، فیہا اس میں. اب امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر انسان دین کی مجلس میں جاتا ہے مگر تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے، مجلس شروع ہو گئی ہے، تو اب انسان کیا کرے. تو اس کے بارے میں یہ باب ہے. تو دین کی مجلس جو ہے نا اس کے جیسے کہ بہت سے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے آداب سکھائے ہیں، کیونکہ جس چیز میں انسان جتنے ادب سے، جتنے اصولوں سے دین کا کوئی کام کرتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اس کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنا اہمیت دیں گے اتنا ہی ہمارے لیے علم سیکھنا آسان ہوگا. تو اب یہ ایک طرح سے ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی، کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے کہ انسان کا رویہ دین کی محفل کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. تو حدیث ہے، اب امام بخاری حدیث لائے ہیں. حدثنا ہم کو بیان کیا. تو حدثنا جو ہے لاسٹ سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب راوی کہے حدثنا تو اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں ہم کو کہ جو راوی ہے یعنی کہ امام بخاری یہاں پر ہے، امام بخاری جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو استاد پڑھتے تھے اور شاگرد سنتا تھا. ہاں ماشاء اللہ نسیم، کہ میرے استاد نے حدیث پڑھی اور ہم محفل میں تھے اور ہم نے سنی، کیونکہ حدثنا جمع کا صیغہ ہے. تو ہم سے استاد نے اپنی حدیث پڑھ کر سنائی. اسماعیل نے کہا. تو دیکھیں اسماعیل یہاں پر امام بخاری خود ہے، تو گویا یہ حدیث جو ہے، حدیث کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں امام بخاری کے شاگرد نے امام بخاری کی حدیثوں کو جمع کر کے ہمارے لیے کتاب کی حالت میں بنایا ہے. تو حدثنا اسماعیل نے کہا ہم سے، قال اس نے کہا حدثنی ان کو مالک نے کہا، عن اسحاق
اسحاق سے ابن عبداللہ، اسحاق کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی طلحہ کے بیٹے ہیں، ان ابا مرتا، انہوں نے ابا مرتا سے ابا مرتا سے بیان کیا، مولا، اور ابا مرتا کون ہے؟ مولا عقیل۔ یہ مولا کس کو کہتے تھے؟ کسی کا جیسے مثال کے طور پر غلام ہوتا تھا اس زمانے میں، ظاہری بات ہے غلام ابھی تھے، تو غلام کو جب آزاد کر دیتے تھے تو وہ اس کا مولا کہلاتا تھا۔ جو آدمی اپنے غلام کو آزاد کرتا تھا تو غلام اس آدمی کا مولا ہوتا تھا۔ اور مولا کیوں کہتے تھے؟ یہ موالات کا ایک رشتہ ہوتا تھا آزاد کرتا غلام اور اس کے مالک میں، کہ جب یہ غلام مرے گا تو پھر یہ مالک جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا، کیونکہ یہ وراثت کے قانون میں مولا کی وراثت بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو، وہ غلام تھا، اس کے مالک نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اب یہ غلام کی وارث بھی اس کا مالک ہی بنے گا، جو اس کا آزاد کردہ مالک ہے وہی اس کا وارث بھی بنے گا۔ تو مولا ابو مرہ جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ غلام تھے، ان کو آزاد کیا تھا عقیل کون ہے؟ عقیل بن ابی طالب۔ کسی کو سمجھ آتا ہے یہ کون ہو سکتے ہیں عقیل بن ابی طالب؟ عقیل بن ابی طالب، ابو طالب ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو عقیل جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو یہ بہت مشہور نہیں ہے کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، حضرت علی کے بھائی ہیں یہ، حضرت علی اور حضرت جعفر جو تھے وہ جلدی ایمان لے آئے تھے، پھر حضرت عباس جو تھے وہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لائے تھے، اور عقیل جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ تو ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ جو غلام تھے وہ اصل میں عقیل کے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ عقیل کی بہن تھی ام ہانی، یعنی حضرت علی کی بہن تھی ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی تھی۔ تو ام ہانی کے غلام تھے یہ مولا، یہ جو ابو مرہ ہے، لیکن ام ہانی کے بجائے لوگ اس کو عقیل کا غلام مولا کہہ دیتے تھے۔ بہرحال تو ابو مرہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کو آزاد کس نے کیا تھا؟ ام ہانی بن ابی طالب نے۔ تو ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ جو اس زمانے میں غلام تھے اس میں بہت سے غلام علماء بنے اور انہوں نے بڑا نام کمایا اور بڑی عزت کمائی تھی۔ تو دیکھیں اب یہ اسکالرز میں ہے، ابو مرہ جو ہے وہ ایک اسکالر ہیں جو کہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اخبرہ، ابو مولا نے کو کس نے خبر دی، کس نے حدیث سنائی؟ عن ابی واقد اللیثی، ان کو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ان کو، ان اس دوران بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما، اس بینما کا مطلب ہوتا ہے اس وقت جب ایک سیکنڈ، وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیکنڈ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن بیٹھے ہوئے تھے، فی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، والناسو اور لوگ معہو، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
از اب ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ ایک حلقہ تھا بزنس، مطلب علم کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے تھے، کوئی باتیں بتا رہے تھے، دین کی کچھ باتیں بتا رہے تھے. تو ایسے میں از اقبلا، ایسے میں آئے. اقبلا کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آنا، یعنی کچھ لوگ آئے. ثلاثتو، تین. نفرتین، تین لوگوں کا گروہ جو تھا وہ اس وقت آیا جب حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جاری تھی، یعنی کہ ایک حلقہ چل رہا تھا اور وہ دیر سے پہنچے تھے تینوں، تو وہ اس وقت آئے. فاقبلا، تو آگے آئے. اسنانین، دو لوگ، تین میں سے دو نے کیا کیا، وہ اس طرح سے قریب آئے. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بیٹھے تھے وہاں اس کنارے کے قریب آئے اور کچھ دیر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہ جگہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے ہمیں اچھی جگہ مل جائے تو ہم بیٹھ جائے جیسے. تو فاقبل اسنانی، تو دو جو تھے وہ آگے بڑھے اور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. وذهبا، اور چلا گیا. واحد، ایک نے دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے، مجلس بھری ہوئی ہے، بات چل رہی ہے، مڈل میں ہے بات. تو ایک جو تھا تین میں سے وہ منہ موڑ کے چلا گیا کہ اب تو مجلس جاری ہے اور کہیں بھری ہوئی مسجد بھری ہوئی ہے، تو وہ اس نے جانے کو پسند کیا کہ میں چلا جاتا ہوں، میرا یہاں پر اب کیا فائدہ نہیں ہے مجھے. قال، فرمایا. فوقف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سوری، یہ قالا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ جو حدیث کے راوی ہیں واقدی جو ہے، واقد، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں وقفا، وہ کھڑے رہے. وہ دونوں جو تھے جو آگے بڑھے تھے وہ کھڑے رہے کچھ دیر. اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے. سامنے مطلب کیا ہے کہ اب وہ مجلس بھری ہوئی ہے، وہ دونوں آئے تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں بیٹھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا، جب آپ اینڈ میں آتے ہیں اور ہر جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی دیر کھڑا ہو کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں جگہ مل سکتی ہے. تو دونوں کھڑے رہے کچھ دیر. فَأَمَّا، تو کیا ہوا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، فرآ، تو اس نے دیکھا. رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو اس نے دیکھا، فرجتن، اس نے ایک جگہ دیکھی. ایک فرجہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان چھوٹی سی جگہ اگر رہ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یا مسجد میں صف بندی ہوئی ہوتی ہے تو بعض اوقات تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان. تو اس کو دو لوگوں کے درمیان ایک جگہ نظر آئی. فی حلقتی، حلقے کے اندر. فجلس فیہا، تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا، وہ اس جگہ پر بیٹھ گیا. اب کیا مطلب ہے کہ اس شخص کو تھوڑی لگا کہ یہاں پر گنجائش ہے، جہاں میری جگہ بن جائے گی، تو اس نے آگے بڑھ کے وہ جگہ لے لی. واما، اور دوسرا، الآخر، آخر جو دوسرا تھا، فجلسا، تو وہ بیٹھ گیا. خلفہم، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بجائے وہ پھر کیا کیا، اس نے وہ سب سے آخر میں جہاں بھی مجلس اینڈ ہوتی تھی وہاں پر بیٹھ گیا، لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ، تو اس نے پیٹھ پھیری. ذاہباً، وہ یعنی کہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا وہ. اچھا، تو تین لوگوں نے تین رویے دکھائے. مجلس میں دیر سے آئے، ایک نے کوشش کی تھوڑی سی اور جگہ ڈھونڈ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے قریب بیٹھ گیا، اور دوسرے نے اس کو جھجک محسوس ہوئی کہ اب مجلس میں
ادھر ادھر جگہ نظریں پھیرتا رہوں اور جگہ ڈھونڈتا رہوں، تو وہ پیچھے بیٹھ گیا مجلس کے، اور تیسرے نے سوچا کہ اب میں بیکار ہے یہاں پر میرا بیٹھنا، میرا جگہ ڈھونڈنا، تو وہ چلا گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب فرغا، پھر فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے تھے وہ اس سے فارغ جب ہوئے، قال، تو فرمایا، الا، کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو الا کیا نہیں، اخبرو میں تم کو خبر دوں، تم کو، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، ان بارے میں، ان نفرتن ایک گروہ کے، الثلاثتن تین لوگوں کے ایک گروہ کے بارے میں، کیا میں تم کو خبر نہ دوں؟ یہ آپ سے کا ایک انداز تھا کہ آپ جو تھے وہ سوال کرتے تھے، جیسے مجلس میں اکثر سوال کر کے، اور یہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے، اس سے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ خبر دوں تین لوگوں کے بارے میں، فَأَمَّا أَحَدُهُمْ، تو ان میں سے ایک، فآوا، تو وہ اس نے پناہ لی، آوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ لے لینا، جگہ لے لینا، تو اس نے پناہ لی، اللہ، اللہ کی طرف پناہ لی۔ دیکھیں حالانکہ اس نے کیا کیا تھا، جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جگہ اس کو جو جہاں نظر آئی وہاں اس نے جا کے کوشش کر کے وہ بیٹھ گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے بیان کیا کہ اس نے پناہ لے لی اللہ کی طرف، فآواہ، تو پناہ دے دی، اللہ نے اس کو پناہ دے دی، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا، فَاسْتَحْيَا، اس نے شرم محسوس کی، اس نے جھجک محسوس کی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے جھجک محسوس کی، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو تیسرا تھا جو آخری تھا، فَعَارَضَ، تو اس نے اعراض برتا، فَعَارَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض برتا، یعنی اس نے اتنی ضروری نہیں سمجھا کہ کسی بھی طرح سے میں اس مجلس میں بیٹھ جاؤں، مجلس کو چھوڑ کر ہی چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تو یہ تو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا انشاءاللہ۔ اب ہم اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا فائدے اس کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا۔ تو پہلی بات ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلی کہ حدیث یا قرآن اور حدیث کا جو علم کے لیے جو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، حلقہ بنا کر بیٹھنا، یہ طریقہ علم کی محفل کے لیے کیا جاتا تھا، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ سب کو اچھی طرح سے آواز سنائی دے، سب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی پہنچے، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی علم سیکھ رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچے، سب کی توجہ صحیح رہے۔ تو کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، جو بعض لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ٹیچر کے قریب ترین جگہ لیں، اور تاکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات مس نہ کریں، ہم پوری توجہ سے سن سکیں انشاءاللہ، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ حلقہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دینی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، اب دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چلی کہ اس شخص نے جگہ بیچ میں جگہ ڈھونڈی اور بیٹھ گیا، تو کیا یہ جو ہے ادب کے خلاف نہیں ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور آپ جا کے بیچ میں اپنی جگہ بنائیں؟ تو دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی مجلس میں لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے وہ آگے کی طرف آیا، اور بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس طرح سے منع فرمایا کہ یہ ایک اذیت دینے کا طریقہ ہے لوگوں کو، اس طرح سے
جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا. اسی طرح بعض لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے کہ وہ مجلس نماز میں پہلی صف میں بیٹھے، لیکن آنے میں دیر کر دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے سروں پر سے پلانگ کر اور لوگوں کو تکلیف دے دے کر اپنی جگہ بناتے ہیں زبردستی جا کے. تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو سچویشن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص آیا، اس نے کھڑا ہو کے جائزہ لیا کہ کہیں آسانی سے میں ایسی جگہ مل جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین بیٹھ سکوں، اور اس کو ایسی جگہ مل گئی. گویا اس کی نیت تھی کہ مجھے کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں سے میں اچھی طرح سے بات سن سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست کر دیا کہ اس کو ایسی جگہ بھی مل گئی جہاں وہ بغیر دوسروں کو تکلیف دیے ہوئے وہ جا کے بیٹھ گیا. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر دین کا حلقہ ہے یا مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، نماز کی صف ہے، ایسی جگہوں پر انسان کے دل میں خواہش ضرور ہو کہ وہ آگے بیٹھے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ کوشش کرے کہ وقت سے پہلے ہی جائے. اگر دیر ہو گئی ہو تو پھر کوشش کرے کہ کسی طرح دوسروں کو اذیت دیے بغیر آسانی سے کہیں اگر جگہ مل جاتی ہے تو وہ آگے بیٹھنے کا شوق ہونا چاہیے انسان کو کہ میں آگے بیٹھوں اور میں شوق سے علم کی بات سنوں، اور اس کا اجر و ثواب ہے. تو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اگر انسان دیر سے آئے مگر دین کی محفل کا دل میں شوق ہونا چاہیے، اور انسان کو تھوڑی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ میں اچھی جگہ پر بیٹھ کر میں علم حاصل کروں. دوسری بات جو ہے یہاں پر یہ پتہ چلی کہ یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں کسی محفل میں تو یہ کوئی عام مجلس نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مجلس ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس پر ہمیں اجر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ دین کی محفل میں انسان جو ہے جس طرح جس شوق سے جاتا ہے سنتا ہے اس کا بہت اجر ثواب ہوتا ہے. تو انسان اس نیت سے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھے پھر اس کو آگے پہنچائے. تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ جو میری حدیث کو سنے اچھی طرح سے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرے اور اس کو آگے پہنچا دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. اور یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، اس کے چہرے پر نور ہو، چہرے پر رونق ہو، اس کے جسم میں تازگی ہو. تو انشاءاللہ جب ہم حدیث کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کی کلاس میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نیت سے آئے، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کر کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے ہمارے لیے یہ پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی زندگی ہماری اس دنیا میں ہے وہ تر و تازہ رہے، ہمارے چہروں پر اللہ کی طرف سے نور ہو اور ہمارے جسم میں طاقت ہو کہ ہم خیر اور بھلائی کے کام کر سکے. پھر دوسری آمین. آمین. پھر دوسری بات جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دوسری احادیث بھی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی محفل میں اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک حدیث میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں دین کی محفل کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ٹکڑا پڑھتی ہوں صرف کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا. اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب پڑھتی ہے اور اس کے معنی بیان کرتی ہے تو
اس پر تسکین نازل ہوتی ہے اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور جس کا عمل تاخیر کرے اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا، نہ وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہلی بات، صرف جس راستے پر چل کر انسان دین اس نیت سے نکلتا ہے کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اس راستے سے ہی اس کے لیے اجر و ثواب کا دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، جنت میں داخل ہونا آسان کر دیتے ہیں۔ پھر جس گھر میں، جس جگہ میں دین کی محفل ہوتی ہے، تو پھر اس محفل پر تسکین نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ گھروں میں بیٹھے، ہم تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم کو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سیکھنے کے لیے چونکہ ہم جمع ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں بھی تسکین نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ کی انشاءاللہ رحمت آمین۔ ڈھانپ لیتی ہے اس محفل کو، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں فرشتے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کا جو اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر جمع ہو کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فخر محسوس کرتا ہے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے جو قریبی فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کرے تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا عزت اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو وہ مقام دے، ہمارے دلوں میں وہ اخلاص دے دین کے علم کے لیے، کہ ہم جب بیٹھ کے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرمائے اپنے فرشتوں میں انشاءاللہ، آمین۔ اور آمین۔ دوسری بات اس حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ انسان چاہے اعلیٰ نسب ہو، کسی ایسے گھر میں پیدا ہو کہ بڑے بہت بڑے خاندان میں پیدا ہو، نسب بڑا اعلیٰ ہو اس کا، لیکن جو ہے اگر انسان جو ہے اس کا عمل نہیں ہے، کچھ دین کا عمل نہیں کر رہا وہ، تو پھر اس کا عمل کے لحاظ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ اس کے نسب کا اعلیٰ ہونا اس کو آخرت کے درجات کی بلندی نہیں ملے گی۔ اس کو میم اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں جو ہے بہت سی اور احادیث سے ہمیں ان کے مجلس کے فائدے نظر آتے ہیں۔ تو اصل جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں انسان کی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے، ہر کام کا اجر و ثواب اس کی نیت کے بنا پر ہوتا ہے، تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں اپنی نیت کے لیے۔ جب بھی آپ دین کے علم سیکھنے کی کوشش کریں تو نیت کریں دل میں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا آپ سے اور مجھ سے، انشاءاللہ ہم سب سے۔ دوسری بات یہ کہ دین کا علم حاصل کر کے انشاءاللہ ہمارے اندر کی جہالت دور ہوگی۔ علم جو ہے وہ ایک نور ہے جس سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری جہالت دور ہوگی۔ اور پھر ہمیں یہ نیت رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ میں اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ عمل کی نیت ہمیشہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو کچھ میں سیکھوں اللہ مجھے توفیق دے کہ عمل کروں میں اس پر۔ اور جو چوتھی بات ہماری نیت ہونی چاہیے یہ کہ ہم دوسروں کو سکھائیں انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے انشاءاللہ کہ حدیث کا علم جو ہے نا، اس کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ ایک حدیث کو صحیح اتھینٹک سورس سے پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہے اس کو پوری طرح سے حدیث کے فائدے سمجھ میں آئے ہو نہ آئے ہو، لیکن اس کو ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کی بات کو آگے پہنچایا۔ ہاں احتیاط کہاں ضروری ہے
کہ غلطی سے نہ، غلط بات نہ سنائیں، لاپرواہی سے اور جہالت سے نہیں کریں کہ ہر وقت حدیث میں یہ، حدیث میں وہ ہے، نہیں. جب آپ حدیث یا قرآن کی بات کسی کو آگے بتائیں تو بہت کانشیسلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ورڈنگ سے، اس طرح سے میں نے یہ بات سنی ہے، تو پھر آپ اس کو انشاءاللہ آگے سنائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سنائیں وہ جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لے اور وہ زیادہ فائدہ اس سے حاصل کر لے یا دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچا دے. تو یہ جو ہے دین کی مجلس میں آنے سے پہلے انسان اگر کانشیس اپنی نیت کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سب کچھ، ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی مدد کسی بھی کام میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے، اس میں مشکلات نہیں آتی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق دے اور ہم کو مرتے دم تک ہم جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ رہیں کہ دین کا علم جتنا بھی سیکھ سکتے ہیں یا ہم آگے بڑھا سکتے ہیں یا اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. آمین. یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے اس حدیث سے فائدہ کہ جس شخص کے دل میں خواہش تھی کہ میں اچھی جگہ پر آگے بیٹھوں جا کر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بنا بھی دی. گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری نیت کے لحاظ سے ہمارے لیے دین کے علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آؤ دین کا علم حاصل کرو، تو ہم جو ہے اگر ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اچھا میں دیکھوں ذرا، میں اپنے کوشش کروں کسی طرح سے، میں اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے مجھے یہ موقع مل رہا ہے تو میں کسی طرح اپنے اسکیجول میں اس چیز کو ڈال لوں، تو انشاءاللہ اگر ہماری یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے دے گا اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا کہ ہم اس دین کے علم سے ہم فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ. اور مجھے تو اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ ہے کہ دیکھیں 2005 کی بات ہے کہ استاذہ جو تھی وہ یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جو ہے جس کے دل میں نیت جس کی ہے کہ میں کسی طرح میں اچھی طرح دین کا علم سیکھوں، لیکن پھر ہماری زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں وہ پھر اگر ہماری نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. یہ ایک بالکل پورے یقین کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے انسان اگر ادب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انسان کے دلوں میں نور آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو حکمت سے روشنی عطا کرتا ہے، علم کا نور عطا کرتا ہے اور انسان کے اندر کی جہالت دور ہو جاتی ہے. تو ہم پھر جو ہے امام بخاری کا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ امام بخاری نے تو یہ باب اس لیے باندھا کہ اگر مجلس جاری ہو چکی ہو اور اس وقت انسان پہنچے تو اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ آسانی دوسروں کو اذیت دے کے انسان آگے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے. پھر ہماری شریعت میں جس طرح علم کی محفل میں کا ہے کہ انسان بعد میں آئے تو کیا کرے اور خالی جگہ ہو تو اس کو پر کر دے، تو یہ 3 جگہ ایسی ہے جس میں خالی جگہ کو پر کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ایک تو نماز کی صف میں اگر کہیں بھی دیکھیں کہ خالی جگہ ہے تو آپ اگر آسانی سے اس خالی جگہ کو پر کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور کریں، کیونکہ اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر انسان کو اجر و ثواب دیتا ہے. پھر علم کا حلقہ چل رہا ہو اور اس میں کوشش کرنی چاہیے جس طرح کہ صف میں جگہ خالی نہیں ہو، اسی طرح حلقے میں بھی انسان کو اچھی طرح سے بیٹھنا چاہیے کہ بلا وجہ بہت زیادہ پھیل کر بیچ میں جگہ نہ گیپ نہ پڑے ہوئے ہو،
انسان سوچ سمجھ کے بیٹھے کہ پوری جگہ اچھی طرح استعمال ہو، اور اگر کسی کو خالی جگہ نظر آئے اور وہ آسانی سے پر کر سکتا ہے تو ضرور کوشش کرے، کیونکہ اس میں یہ جگہ پر کرنے کا اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ پھر جو ہے ایک تیسری بات ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر اگلی صف میں کہیں خالی جگہ رہ گئی ہے تو اس میں جو سپاہی آگے بڑھ کے اس خالی جگہ کو پر کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ شریعت میں 3 موقعوں پر بہت بڑا اجر بتایا گیا ہے، دینی حلقے میں جگہ پر کرنے کے لیے، نماز کی صف میں جگہ پر کرنے کے لیے، اور میدان جنگ میں پہلی صف میں جگہ پر کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پڑھتی ہوں، فآوا، تو شخص نے پناہ لی اللہ کی طرف، فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو پناہ دی، یعنی اس نے پناہ چاہی اللہ کی تو اللہ نے اس کو پناہ دی، اس نے اچھی جگہ چاہی تو اللہ نے اس کو آسانی سے اچھی جگہ دے دی۔ دوسری، فاستحیا، دوسرے شخص نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی۔ تو یہ تیسری بار کہا گیا کہ تیسرے شخص نے اعراض برتا تو اللہ نے بھی اعراض برتا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 صفات، ہمیں صفات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پناہ دی، اللہ نے حیا کی، اللہ نے اعراض برتا۔ تو یہ جو صفات ہیں وہ مقابلے کی صفات ہیں۔ دیکھیں بندے کا عمل جیسا تھا اللہ نے اس کے ساتھ ایسا عمل کیا۔ اس طرح کی صفات قرآن میں بہت جگہوں پر آئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکروا فمکر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی تو اللہ نے ان کے ساتھ چال چلی۔ یخادعون اللہ، تو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ یخدع، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں، جو اس میں اس طرح کی صفاتیں جو مقابلے میں آتی ہیں، تو وہ اللہ کے اسماء الحسنہ کی میں شامل ہیں یا ان صفات کا کچھ اور مقصد ہے؟ تو دیکھیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پہلی بات یہ کہ اللہ کا چال چلنا، اللہ کا مکر کرنا، اللہ کا دھوکہ دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اس طرح کی صفات جو ہوتی ہیں یہ مماثلت کے لیے آتی ہے کہ بندے کے عمل کے مطابق اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ جو بندہ اللہ سے جس طرح کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات جو اس طرح کی آتی ہے مقابلے کی صفات، اس کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جو بھی معاملہ کرتا ہے، اللہ چونکہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، انسان کی نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی اچھی نیت سے، انسان اچھا ارادے سے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے اور کے لحاظ سے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ انسان کی نیت میں ایک اجی ہے، جیسے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے منہ موڑ کے چلا گیا، یہ بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک آنے کا کسی کو موقع ملا کہ اس مجلس تک آیا اور وہ وہاں سے منہ موڑ کے چلا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو یہ بہت ہی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بد نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے دروازہ کھولا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا سکتا تھا اور اس نے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح دین کی محفل کے لیے بعض اوقات انسان کو کہیں سے بہت کہیں سے بلاوا آ جاتا ہے یا کہیں سے انسان کسی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، اس وقت انسان خیال رکھے کہ یہ اللہ کی محفل ہے، اللہ کے دین کی محفل ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ انسان منہ موڑ کے نہ جائے وہاں سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت اللہ کے کامل ہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا
لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ساری کی ساری اللہ کی شان کے مطابق ہے. بندوں سے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، بندوں کی صفات سے اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ مماثلت کا قانون اللہ کا ہے کہ بندے کے رویے کے مطابق اللہ ان سے عمل کرتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا پھر جو ہے یہاں پر ہمیں ایک اور چیز کی پتہ چلتی ہے اس حدیث میں، حیا. تو حیا اس شخص نے حیا کی، دوسرے شخص نے حیا کی اور اس نے وہ آگے نہیں بڑھا تو اللہ نے اس سے حیا کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے پہلے شخص کو اللہ نے پناہ دی. اللہ کا پناہ دینا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا، اس بندے کو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی. دوسرے بندے نے حیا کی، جھجک کی اس نے، تو اللہ نے اس کو وہ اللہ نے بھی جھجک کیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی. یعنی کہ جو اجر و ثواب پہلے بندے کو دیا، جو رحمت پہلے بندے کے اوپر نازل ہوئی وہ اس بندے پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس نے بہت ایفرٹ نہیں ڈالی. حیا بذات خود ایک اچھی صفت ہے، اسلام میں پسندیدہ ہے، مگر جو حیا پسندیدہ ہے وہ حیا ہے جو انسان کو گناہ سے روکے. اللہ سے حیا کرنا کا مطلب کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرم کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسے گناہ کروں، وہ حیا پسندیدہ ہے. لیکن جو حیا انسان کو خیر سے دور رکھے، دین کا علم حاصل کرنے سے دور رکھے، علم سیکھنے کے لیے کوئی سوال کرنے سے انسان حیا کر لے، یا جگہ دور بیٹھ جائے، اب صحیح بات سن بھی نہیں سکا مگر اس حیا کے مارے وہ کوشش نہ کرے کہ آگے بیٹھے، تو پھر یہ حیا ناپسندیدہ ہے. اسی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ اجر و ثواب میں اس کی کمی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ رحمت نہیں عطا کی، وہ اجر و ثواب نہیں عطا کیا جو پہلے بندے کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا اعراض برتنا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں چاہیے. اللہ کا اعراض برتنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. تو جو انسان اللہ کے دین کے بارے میں اس کا ایسا رویہ ہے کہ وہ بہت لائٹلی لیتا ہے، نہیں میرا موڈ نہیں ہے، نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں مزہ آتا، مجھے بوریت ہوتی ہے، مجھے خوف آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس طرح سے سوچ کے انسان کسی بھی بہانے سے دین کی محفل سے اس کو اللہ تعالیٰ سے موقع دے رہا ہو اور وہ دور رہتا ہے تو اس طرح سے وہ اعراض برت رہا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے. تو انسان کو یہ ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہر لمحہ ہم محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو ضائع نہ کر دیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے مسلسل اس کی رحمت کو مانگیں. اور اللہ کے دین کے علم سے انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، دنیا میں روشنی نصیب ہوتی ہے جس سے وہ ایمان کے روشنی میں، نور میں چلتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. اچھا پھر جو جیسے میں نے بتایا کہ سائٹ کا اس سے ہمیں مسجد کے حلقوں، مسجد میں صف بندی کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ صف میں بھی انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے. اور دل میں انسان کو شوق رکھنا، کسی بھی نیک کام کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کی نیت اور شوق ضروری ہے. ہم شوق رکھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ممکن کر دے گا. لیکن اگر ہم دروازہ ہی بند کر دیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس حدیث کو امام بخاری دوسری جگہ لائے ہیں 474 پر، اور اس میں نماز کے احکام کتاب النماز میں لائے ہیں اس کو، اور اس کا باب ہے کہ مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے
تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اس میں مسجد میں انسان حلقہ باندھ کر علم حاصل کے لیے علم کی محفل کو لگا سکتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہ آج کا لیسن پورا ہوا. آپ لوگوں کو کسی بات پہ کوئی بات کامنٹ کرنا ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی نسیمہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. نسیمہ، مجھے ایک چیز پوچھنی تھی آپ سے. میں مسجد میں جب تراویح کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو بات ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں صف میں آ جائیں جہاں جگہ ان کو ملے، لیکن کبھی کبھی بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور لوگ تھوڑا پش کرتے ہیں ہمیں، اینڈ لیٹس سے کہ اگر مجھے تھوڑی سی جگہ ایکسٹرا چاہیے کمفرٹیبلی نماز پڑھنے کے لیے، ایک سرٹن حد تک میں سمجھ نہیں سکتی. اب ہم سب کو ذرا زمین پہ بیٹھنے کی مشکل ہو رہی ہے، اینڈ سجدے میں جانے میں سرٹن تو اور اگر آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، یا ڈسکمفرٹ آپ فیل کر رہے ہو، تو اس چیز پہ کوئی ایسی فیلنگ دل میں آنا گناہ کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے مجلس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم جب مسجد، مثال کے طور پر مسجد اتنی بھری ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ابھی آ رہے ہیں اور لوگوں کو جگہ چاہیے، تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جگہ بناؤ لوگوں کے لیے. یعنی کہ تھوڑی بہت اگر تنگی سے بھی بیٹھ رہے ہو تو اپنے دل میں فراخی محسوس کرو اور لوگوں کے لیے جگہ بناؤ. ٹھیک ہے؟ تو اگر انشاءاللہ ہماری یہ نیت ہوگی، بعض اوقات دیکھیں رمضان میں اتنی عورتوں کی جگہ ہمیشہ مسجد میں کم ہوتی ہے. اب بیچاری بہت سی عورتیں پیچھے پریشان پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. آگے جو ہیں چونکہ وہ پہلے آ گئے تو اب کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں. تو اب ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان اپنے خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، لیکن جب ایسی حالت ہو کہ کچھ لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں پیچھے، تو ایسے میں اگر انسان اگر جگہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراغت کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ آسانی بھی اللہ کر دے ہماری گا، نیتوں میں کو بھی جانتا کمفرٹ ہے میں. نا. جی اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیوں جگہ چاہتی ہیں، کہ آپ چاہتی ہیں جی آپ کے دل میں خشوع خضوع ہو، آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں، تو اللہ جی جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ کوئی اور پریشان پھر رہا ہے اور آپ جگہ تھوڑی بنا دیں گی تو انشاءاللہ تھوڑی کسی کے لیے آسانی ہو جائے گی، جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا انشاءاللہ. تو اس فیلنگ کو تھوڑا سا اپنے اندر اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا خود تنگ ہو کے بیٹھوں گی، اور کسی کے لیے جگہ ہوگی تو میرے لیے اللہ آسانی کر دے گا، مجھ سے خوش ہوگا. ہاں انشاءاللہ. اگر آپ ماحول کو دیکھ کے کریں، دیکھیں اگر ایسا ہے کہ بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اچھی طرح آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو آپ ذرا سا جگہ اپنے لیے رکھ رہی ہیں تو انشاءاللہ صحیح ہے. لیکن ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کی صف بناتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو کیونکہ شیطان آ جاتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ایک بندے کا کاندھا دوسرے سے لگنا، یہ اس طرح سے کھڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مضبوط دیوار بن جاؤ تم تاکہ شیطان نہ آ سکے. تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ. میں نے خود دیکھا ہے بعض عورتیں بہت زیادہ جگہ ان کو چاہیے ہوتی ہے اور ان کی نیت ظاہر ہو سکتا ہے یہی ہو کہ ہم ذرا سکون سے پڑھ سکیں گے نماز، لیکن اس میں پھر ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بیچ میں گیپ رہ گیا ہے ذرا سا گیپ بھر لیں تو وہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم انشاءاللہ ہمیں علم ہوگا اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ سارا اللہ سے ہمارا معاملہ ہے اور ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو، مقصد تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ہمبل کر دے اللہ کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرما دیں گے ہمارے لیے.